عظیم ہے. یہ جتنے بھی نوجوان ہیں، یہ نوجوان بڑے امتحانوں کے بعد پاس ہو کے یہاں پہنچے ہیں، ایک دم سے یہاں نہیں پہنچے. ان کی آنکھوں میں حیا ہے، ان کے لبوں پر حبیب کا نام ہے، اور ان کی آنکھیں حبیب کی محبت میں بہتی ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جس کسی نے زندہ انقلاب دیکھنا ہے، جس کسی نے زندہ انقلاب دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمارے نوجوان بہرہ روی کا شکار ہو گئے ہیں. ارے آؤ تمہیں نوجوان ملاؤں جو خاشانہ خاکساری میں ہیں، جو چھپ چھپ کے مدینے والے کے لیے روتے ہیں. ان کی آنکھوں میں حیا ہے، وہ بہن بیٹی کا ادب کرتے ہیں. آج ان تک تو ایسا واقعہ کوئی بھی نہیں آیا، اور اگر ایسا واقعہ خدا نہ کرے پیش آ گیا تو کاشانے کے سارے لوگ سن رہے ہیں. کاشانے کی بدنامی کا باعث اگر کوئی بنے گا تو ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. آپ کا طریقہ علاج کیا ہے؟ ہمارے طریقہ علاج کے متعلق تو لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف نظریات قائم کرتے ہیں. ہمارا طریقہ علاج ہے اللہ کی ضربیں. یہ نقشبندیت کا ایک سبق ہے. اللہ کی ضربوں سے مریضوں کو شفا ملتی ہے. کوئی کہتا ہے جی تم میری ریس کر رہے ہو، کوئی کہتا ہے میری ریس کر رہے ہو، کوئی کہتا ہے میری ریس کر رہے ہو. ارے ہم تو مدینے والے کی محبت کی ریس کر رہے ہیں. اور یہ طریقہ جو علاج ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک اتوار کو گوشوارہ ہوتا ہے، ایک اتوار کو گوشوارہ نہیں ہوتا. اگر عام مریض ہو جس کے ساتھ معاملہ معمولی ہو تو اس کو دم کر کے فارغ کر دیا جاتا ہے، تعویذ دے دیے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کا معاملہ سخت ہو تو اسے گوشوارے کی چٹ ملتی ہے. گوشوارے میں نظام یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ گوشوارے میں نہیں جا سکتا. جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو گوشوارے میں جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے آج ان تک جتنے بھی گوشوارے لگائے کبھی کسی گوشوارے سے مایوسی نہیں ہوئی. بڑے بڑے مریض جادو جنات اسیب تعویذات کالا علم جو کچھ بھی ہے، بس کمرے میں جانے کی دیری ہے، مدینے والے کا کرم ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں، محفل میلاد کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں، اتنا بڑا سیٹ اپ چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی اللہ کے فضل و کرم سے یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ آپ لوگوں کی دیے ہوئے تعاون سے اور دیے ہوئے لنگر سے ہوتا ہے. یہاں کوئی مخصوص لنگر نہیں ہے. یہاں پر جو آپ لوگ اپنی خوشی سے، جو لوگ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، مجھے میں ان کو کہہ رہا ہوں، اور جو لوگ محبت میں کاشانے کے پروگرام کو سن رہے ہیں، یہاں پر کوئی غلہ سسٹم نہیں ہے. یہاں پر 2-3 لوگ غلے بنا کر لائے، ان غلوں کو یہاں سے نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ جہاں غلہ ہوتا ہے وہاں پر لالچ ہوتی ہے. یہاں کوئی غلہ نہیں ہے. یہاں پر موجود جتنے بھی کاشانے کے دوست ہیں کوئی تنخواہ نہیں لیتے، کوئی روپے پیسے کا معاملہ نہیں ہے. جو کچھ بھی جہاں سے آتا ہے لنگر پاک میں ڈالا جاتا ہے اور لنگر پاک میں ہی خرچ کیا جاتا ہے. اور یہ بات فخر کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ مدینہ پاک کی فضاؤں کے صدقے، کالی کملی والی کی زلفوں کے صدقے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج دن تک جتنا بھی لنگر پکا، نہ میں نہ کاشانے کے ساتھی نہ میرے گھر والوں نے کبھی پہلے نکال کر نہیں کھایا. بچ جائے تو کھا لیتے ہیں، جو گر جائے تو چن کے کھا لیتے ہیں، نہ ہو تو پلیٹوں میں بچ جائے تو وہ کھا لیتے ہیں. لیکن کبھی اس چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھا، کبھی اس چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھا. اور میں لوگوں کو یہ بارہا کہتا ہوں، بار بار پیغام دیتا ہوں کہ آپ ڈاکٹروں کو لاکھوں کے حساب سے پیسے دے دیتے ہیں. میرے پاس کتنے جی 2 لاکھ لگا کے آئے ہیں، 2 منٹ نہیں لگے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. یہاں اتنے لوگ کنجوس ہیں، ایسی عجیب سی باتیں ہیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. تو پھر مسئلہ پھر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، میں پر کیا کروں. لیکن یہاں جو بھی آپ لوگوں کی طرف سے امداد آتی ہے، لوگوں کی طرف سے امداد آتی ہے، جب تک ہفتے کی محفل میں خرچ نہ کر لوں مجھے سکون نہیں آتا. جہاں بتایا جاتا ہے کہ ہاں جو تم دیتے ہو ہم خرچ کرتے ہیں، ابھی میں نے کاشانے کا سامان لیا، دیگر معاملات لیے، بہت سارے معاملات ہیں. اور آپ کو میں بڑے مزے کی بات ہوں، بھائی نے بات بولی مجھے، میں بیسیکلی پروفیسر ہوں، پڑھا رہا ہوں درس دراز، کافی عرصے سے پڑھا رہا ہوں میں. تو جب میں پڑھا رہا تھا تو میں بڑے پیسے کمایا کرتا تھا، لیکن ابھی میرے پاس نمک کے پیسے بھی نہیں ہوتے. لیکن میں کہتا ہوں مدینے والی تیری عظمت کے صدقے تو یہاں رہ کر اپنی سنت تو پوری کروا رہا ہے. آپ دن رات لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، عزیز رشتہ داروں اور گھر والوں کو کیسے وقت دیتے ہیں؟ گھر والوں کو تو میں ٹائم دے ہی نہیں سکتا، وہ تو بڑا مسئلہ ہے. گھر والوں کو ٹائم دے ہی نہیں سکتا. اور مجھے فخر ہے اپنے ماں باپ پر اور خاص کر اپنی رفیقی حیات پر کہ سارا معاملہ وہ مل کے کر رہی ہے. میری بہنیں ہیں، میری بھابیاں ہیں، بھائی ہیں، میری والدہ ہیں،
میرے بچے ہیں، میری بھتیجیاں ہیں، سارے مل کر میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، سارے ساتھ دے رہے ہیں، اور میں اس سلسلے میں سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور مجھے کسی نے مایوس نہیں کیا، ہر ایک نے لبیک کہا، اور یہاں پر کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ کام اسی طرح ہوتا رہے گا، خدمات ہوتی رہیں گی۔ رہی بات وقت دینے کی، اب میری بھی کوشش ہوتی ہے، میرے گھر والوں کی بھی، دوستوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت مدینے والے کو دیا جائے۔ سائن جی، ایک چیز دیکھیے آپ میں کہ بہت سے لوگ آپ کو کھانے کی دعوت پر بلاتے ہیں، لیکن آپ بہت کم لوگوں کی دعوت قبول کرتے ہیں، تو حضور پاک کا بھی فرمان ہے کہ مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، تو بہت سے لوگ اس مسئلے میں تھوڑے سے خائف ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرو، اور میں بہت ساری دعوتوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ میں تو صرف اتنی بات سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں دعوت وہی ہے جو میلاد پاک کی دعوت ہو۔ یقین کریں، ہمارے ساتھی بیٹھے یہاں، آفتاب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری محبت سے واقف ہیں، بہت پیارے دوست ہیں، کہ جہاں میرے حبیب کے میلاد پاک کی محفل ہے میں وہاں جاتا ہوں، اور لوگ اکثر گلا کرتے ہیں جی آپ دعوت قبول نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بات درست ہے۔ پہلے جملے پہ غور کرو، ذرا جملے پہ غور کریں کہ مدینے والے نے کہا ہے، ہائے ہائے، مدینے والے نے کہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرو۔ ارے ہمارا بھائی تو وہ ہے جو نبی پاک کا نوکر ہے۔ یہ فیض آپ کو کہاں سے ملا، اور یہ کتنے عرصے میں آپ نے اس کام کو سر انجام پایا؟ یہ فیض جو ہے، جو کرم عظیم ہے، یہ مجھے آتا ہوا تو دکھائی نہیں ہوا کس سمت سے آیا ہے، کیسے ہوا ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا، پکا یقین ہے کہ جب سے میں نے اپنے پیر و مرشد کی ڈیوٹی کی ہے اور اپنے پیر و مرشد کی محبت سے مدینہ پاک اور مکہ پاک کی زیارت کی ہے، اس کے بعد سے میں اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، شاید اسی کا نام فیض ہے۔ ابھی آپ نے اپنے کام کا شیڈول بتایا، اس میں آپ نے گوشوارے کا ذکر کیا، تو یہ گوشوارے کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ جی گوشوارہ میں پہلے ذکر کر چکا، اس میں جو جادو جنات کا معاملہ ہوتا ہے، تعویذات کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں ان مریضوں کو وہاں لے جایا جاتا ہے، اور دیگر تمام تر معاملات سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں شفا دیتی ہے۔ تو یہ گوشوارے کا جو درجہ بندی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بتا چکا ہوں، پہلے ایک اتوار گوشوارہ ہوتا ہے، ایک اتوار دم ہوتا ہے، تو پھر یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ کسی سیاسی یا غیر سیاسی تنظیم سے آپ کا تعلق؟ جی سبحان اللہ، بہت پیارا سوال بولا انہوں نے۔ ہاں، میں بھی سیاست میں ہوں، سنو، میں بھی سیاست میں ہوں، لیکن میرے سیاسی ہیرو مدینے والے ہیں، اور جس سیاست میں نوکری کرتا ہوں وہ دہلیز مصطفیٰ ہے۔ میرا کسی سیاسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، میرا مذہب اسلام ہے، میرا مذہب محبت ہے، میری صوبہ بندی، میری درجات کی تقسیم کاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہے، محبت ہے، میرا کسی سیاسی تنظیم سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ویریفیکیشن بھی کیا، آ کر چیک بھی کیا، تو ان کو یہاں سے کچھ نہیں ملا۔ اب میں صرف اور صرف جب تک ہوں، میں مدینے والے کو اپنا سیاسی لیڈر سمجھتا ہوں، اور مدینے والے کی سلطنت میں رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی مدینے پاک کے صدقے ہم تمام پاکستان پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم کرے، ہمارے نظام میں نظام مصطفی قائم ہو، ہمارے اندر محمد بن قاسم جیسے نوجوان ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا خوشگوار واقعہ ہو جسے سوچ کر آپ بہت خوش ہوں، اور کوئی ایسا واقعہ جو ناخوشگوار ہو؟ ناخوشگوار واقعہ تو وہ دن ہوگا جس دن میں اپنے حبیب کو یاد کیے بغیر ہی سو جاؤں، وہ ناخوشگوار واقعہ ہوگا میرے لیے۔ لیکن خوشگوار واقعہ میرے لیے یہ ہے کہ میں مدینے پاک میں تھا، اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں تھا، کہ وہاں ریاض الجنہ میں
लोग नवाफल पढ़ रहे थे और बड़ी देर से बारी आ रही थी, तो मैं ख्याल में था न जाने मेरी बारी कब आएगी, न जाने कि बाबा वहाँ के दिल में कैसे ख्याल आ गया। उसने 2 नफल पढ़े और चौथी 5वीं लाइन में मुझे पकड़कर आगे ले गया और मैंने वहाँ पर नवाफल अदा किए। और जब 2:30 बजे मदीने पाक का दरवाज़ा खुला करता था और मैं जाकर हबीब की बारगाह में पेश हुआ करता था, और मुझे वो आंसू बहुत यादगार हैं कि जो मैं महबूब की कदमों पर निछावर करता था, शायद उन्हीं के सदके आज ये कर्म है। आपकी बातों और आपके माहौल से तो यही महसूस होता है कि आपका इल्म नूरी है, लेकिन बाज़ लोग ऐसा माहौल अपनाते हैं लेकिन उनका इल्म नूरी नहीं होता। तो आप इस बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आपका इल्म वाकई नूरी है। सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इल्मे मज़मूमा यानी काला इल्म और इल्मे महमूदा यानी नूरी इल्म, ये 2 अलग अलग अलूम हैं। पहली बात यह है, आपने बहुत प्यारा सवाल किया दोस्त कि मेरा इल्म क्या है और नूरी क्या है और काला इल्म क्या है। नूरी इल्म हमेशा नूर से होता है और काला इल्म गंदगी से होता है। और नूरी इल्म की तारीफ ये है कि जो बंदा नूरी इल्म करता है उसमें कुछ बातें खास होती हैं। एक, उसके चेहरे पर लानत नहीं पड़ती, देख लें उसके चेहरे पर लानत नहीं पड़ती। दूसरी बात कि वो जो बात करता है अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत में रहकर करता है। और तीसरी बात, वो दावे नहीं करता। काले इल्म वाले होते हैं, हम ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे। तो काला इल्म काला है और नूरी नूरी है। और अल्लाह के फजलो करम से मैं नूरी इल्म से माखूज हूँ। कुरान पाक के अंदर से मेरा ताल्लुक है, वही पढ़ते हैं, वही दम करते हैं, सब कुछ वही है। काले इल्म से मेरा दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तो क्या काला इल्म करना जायज़ है नाजायज़ है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। देखें जी, काले इल्म की बात आपने की, काला इल्म जायज़ है या नाजायज़ है। देखें, वो बात जो रब और उसके हबीब को नाराज़ करे, खा वो काला इल्म हो या कोई भी बात हो, वो दुरुस्त नहीं है। काले इल्म के जरिए लोगों के रोजगार बंद कर देना, औलाद की बंदिश कर देना, ये होते हैं मामलात। तो ये तमाम तर जो अलूम है काले इल्म से जो मुतल्लिक़ हैं, ये तमाम तर जो मामलात हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक हैं।